الحمد لله وقال على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللہ جل شانہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دیکھو تم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ماؤں سے پیٹ سے پیدا کیا. اخرجکم من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا. لا تعلمون شیئا اس حالت میں پیدا کیا تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے، نہ وہ سن سکتے تھے، نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ بولنے کی قابلیت تھی، نہ پکڑنے کی صلاحیت تھی، نہ چلنے پھرنے کی قابلیت تھی، کچھ بھی نہیں تھی. ایسی مجسم ہے کہ ٹکڑا ہوا گوشت کا ٹکڑا. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ لو، ایسے گوشت کے ٹکڑے میں جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے احسان فرمایا، انعام فرمایا. وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تمہارے لیے کان دیا سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیا سمجھنے کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے عظیم سے عظیم ترین نعمتیں ہیں. یہ تین نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان جتایا اور بندوں سے کہا کہ بندوں دیکھو تم کچھ بھی جاننے والے نہیں تھے، کچھ سمجھنے والے نہیں تھے، کچھ سننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو، انعام سمجھو. اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے احسان کیا، انعام کیا، فضل فرمایا، تم کو کام دیا. سب سے پہلے کام کا ذکر فرمایا. کیوں؟ بعض علماء کے کہنے کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ کان چاروں طرف سے سماعت کو قبول کرتا ہے. کان چاروں طرف سے سننے کو قبول کرتا ہے. کوئی سامنے سے آواز دیتا اس کو بھی سنتا، کوئی پیچھے سے آواز دیتا اس کو بھی سنتا، کوئی دائیں سے آواز دیتا اس کو بھی سنتا، کوئی بائیں سے آواز دیتا اس کو بھی سنتا. چاروں طرف سے سماعت کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر رکھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کان کے اندر کیسے عجیب غریب قابلیت صلاحیت رکھی. اس کان کے اندر یہ اگر سنتے نہیں تھے، کوئی تقریر کر رہا ہو تو سمجھتے کیسے سننے کے بغیر. پہلے نمبر پر تو سننا ہوتا، سننے کے بعد سمجھنا ہوتا. تو سنتے ہی نہیں تھے اگر کام نہ ہوتا. سماعت اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سننے کی صلاحیت کیا. تعلیم و متعلم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، ایک دوسرے کو بتانے سمجھانے کا سلسلہ سب سے پہلے تو کان سے ہوتا ہے. کہ
کان سے پہلے سنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ پہلے نمبر کا کام تو کان کا ہے کہ کان سمجھتا۔ دیکھا کیسے بڑے نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ لہذا میرے عزیزو، اس عظیم نعمت کو اللہ تعالیٰ کے ناشکری میں استعمال نہ کرو۔ اس کان کو کسی بھی گناہ کے کام کے اندر استعمال نہ کرو۔ اس کان سے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سے اس کان کے ذریعہ کوئی گناہ نہ کرو۔ اس کان کے ذریعے سے ایسی باتیں نہ سنو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ غیبت نہ سنا کرو، غیبت کر کے دوسرے کو نہ سنا کرو، نہ کرو نہ سنو، اس سے بچو، کیونکہ غیبت عظیم کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہے۔ زبان سے اگرچہ نکلتی ہے یہ غیبت، مگر کان پر پڑتی ہے یہ دوسروں کے، وہ سنتا ہے اور سب گناہوں کے اندر شامل داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نعمت کا ناشکری گناہوں میں استعمال کر کے نہ کرو۔ عظیم نعمت بتانے کی وجہ یہی ہے کہ اتنے زیادہ نعمت عظیم ہوتی ہے، اتنا اس کا قدر کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس کو قدر کرو، اس کا خیال رکھو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کان کی سماعت کو اللہ تعالیٰ سلب کر دیتا، کم کر دیتا، تو سنتے کیسے تھے؟ سننے کا معاملہ کیسے تم سے ہو سکتا تھا؟ دیکھو، جب سن نہیں سکتے کام کیسے اور ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم سے عظیم تر نعمت کان کی صورت میں جو عطا فرما دیا، اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر یہ ہے، اس کو گناہ میں استعمال نہ کرو، کسی حالت میں اس سے گناہ کرنے کا خیال نہ کرو۔ دوسرے نعمت جو اللہ نے ایسی دی ہے وہ آنکھیں دی ہیں۔ آنکھیں بھی کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھ لو۔ حدیث میں دونوں آنکھوں کو بڑی بتائیں، عظیم بتائیں کہا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب بڑی نعمتوں میں سے ہے یہ دونوں آنکھیں۔ اگر آنکھیں نہ ہو دنیا کو کیسے دیکھو گے؟ آنکھیں نہیں مسجد کیسے دیکھو گے؟ آنکھیں نہیں ماں باپ کو کیسے دیکھو گے؟ آنکھیں نہیں اساتذہ کو کیسے دیکھو گے؟ آنکھیں نہیں قرآن کریم کو کیسے دیکھو گے؟ آنکھیں نہیں اللہ کے گھر کو کیسے دیکھو گے؟ کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی چیز دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اگر آنکھیں نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم سے عظیم نعمتیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو دفعہ سے ذکر کیا۔ بعض حدیثوں میں کریمتین کہا گیا، بعض حدیثوں میں حبیبتین کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر دے، اگر کسی سے کسی کو نابینا بنا لیا، سلب کر دیا بینائی کو، کہتے اگر وہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ چونکہ عظیم نعمت سے محروم کر دیا، اس کو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ کیونکہ یہ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی چیز، دنیا سے آنا، ماں کے پیٹ سے آنا، نہ آنے کے برابر ہوتا۔ تو عظیم سے عظیم ترین نعمت دوسرے نمبر میں آنکھیں ہے۔ لہذا اس کے بھی قدر کرو، اس کا احسان مانو، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم کیا، احسان کیا، آنکھیں دی۔ اے خدا احسانے تو اندر شما مینتانا فاغبار سب ہزار، چون شمارا مند احسانے تو جو کرزو آہر موشور نرفت خضو۔ ان نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے، جسم کے جتنے مال ہیں سب سے لے کر پاس تک
ظاہر سے لے کر باطن کا تمام مالوں میں سے ہر مال کو ایک ایک مال کو ہزار زبان دی جائے، ہزار زبان سے، اور ایک وقت تمام مال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ دیکھا، شکر ادا کرے تمام مال ہزار زبانوں کو لے کر بیت وقت، تو یہ پھر بھی اللہ کے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ لہذا عظیم سے عظیم نعمت جو دی اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمت کی، اس کو بھی گناہ میں استعمال نہ کرو، اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نافرمانی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نافرمانی صرف بدکاری، چوری، ڈکیتی یہ نہیں ہے، بلکہ گناہ اسی کا نام ہے ہر قول و فعل ناقص حق جو اللہ کے مرضی کے مطابق نہ ہو۔ دیکھا، گناہ کی چیز کا نام ہے، گناہ اسی کا نام ہے ہر وہ قول و فعل یا نقل حرکت جو انسان کے اللہ کے مرضی کے مطابق نہ ہو۔ لہذا ان آنکھوں سے کوئی ایسے کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یہ ناشکری کا جانب ہوگا۔ شکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے تم کو احسان جتایا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس لیے آخر نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار اللہ بنو، ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرو، ایسے استعمال نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ناراضگی میں ان کو استعمال نہ کرو۔ ایسی طرح تیسری نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والافئدہ، دل دیا تم کو سمجھنے کے لیے، قابلیت، اگر سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے لیکن اگر عقل نہیں، سمجھ نہیں، وہ تو بے سمجھ بے عقل ہو کر کرے گا کیا؟ بے عقل ہو پاگل ہے، جس کا عقل نہیں وہ پاگل ہی پاگل ہے۔ تو پاگل آدمی کیا خیر کام، اچھا کام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبوا مساجدکم مجانینکم، دور رکھو مسجدوں سے پاگلوں کو۔ دیکھا، جب وہ پاگل ہے، عقل نہیں، تمیز کر نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، بندے کا گھر ہے، یہ راستہ ہے، یہ کیا ہے، وہ عقل سے کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ تو ایسے ناسمجھ آدمی کا کیا حال ہے؟ کسی کے قابلیت کو یہ قابلیت نہیں ہو جاتا، کیونکہ اصل جو مقصد عقل ہے سمجھنے کی وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ کسی نے حکیم دانا سے جا کے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ کہا عقل، جس سے میرے دین دنیا۔ دیکھا، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا عقل ہے، جس عقل کو سوچ کر کام انجام دے سکتے ہو، دنیا کا کاروبار کر سکتے ہو، دنیا کا دکانداری کر سکتے ہو، دنیا کا یہ عقل کے ذریعے پڑھ سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، نیک کام کر سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، یہ تمام کام تو عقل پر بنا ہے۔ اگر عقل نہیں پاگل ہے وہ کیا خاص کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتی اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں ذکر کر کے احسان جتایا بندوں کو اور کہا اے میرے بندو میرے احسان سمجھو کہ میں نے تم کو کیا کیا نعمتی دی، عظیم سے عظیم نعمتی۔ ایک کان ہے، ایک آنکھیں ہیں، دوسرا دل ہے سمجھنے کے لیے، لہذا ان تینوں کو صحیح استعمال کر کے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعضاء کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ